بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلام آنے سے پہلے دور جاہلیت میں عرب کے اندر غلام خریدنے اور بیچنے کا رواج بہت عام تھا۔ اعلیٰ قبیلے کے لوگ اپنے روزمرہ کے کام کاج کے لیے غلاموں کو خریدا کرتے تھے۔ غلام اپنے مالکوں اور آقاؤں کو مجازی خدا سمجھتے تھے۔ مالکوں کو اپنے غلاموں پر مکمل حق حاصل ہوتا تھا، چھوٹی بڑی چیزوں پر من چاہی سزا ہی دیتے تھے، یہاں تک کہ موت کی سزا دینا بھی عام تھا۔ اس دور میں افریقہ کے اندر ایک علاقہ حبشہ کے نام سے مشہور تھا، جہاں سے بیشتر غلام لائے جاتے تھے، اور ان میں سے ایک غلام وحشی بن حرب بھی تھا، جو مکہ کے سردار زبیر کا غلام تھا۔ یہ غلام نہ صرف اونچے قد اور تندرست جسم کا مالک تھا، بلکہ تلوار بازی، لڑائی اور تیر اندازی کے اندر بڑی مہارت رکھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا مالک اسے بہت پسند کرتا تھا اور کسی بھی قیمت پر اسے بیچنے کا نہیں سوچتا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہو کر اپنے صحابہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک سے وحشی بن حرب تیز رفتاری سے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور بلند آواز میں کہنے لگتا ہے کہ میں نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اٹھائی اور اس غلام کو دیکھا۔ دیکھتے ہی آپ نے نظریں پھیر لی اور کہنے لگے کہ تیرا اسلام قبول ہے، مگر تجھ پر افسوس ہے، میری نظروں سے اوجھل ہو جا اور آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ آخر اس غلام نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی اور غم کا اظہار کیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت شروع ہوئی تو کی طرح کفار ان اور دریاؤں نے بھی مشرکین نے مسلمانوں کو زرخیزی اور اذیتیں تمدن دینا کے اور فروغ میں پریشان کرنا نمایاں شروع کر کردار دیا ادا تھا۔ کیا۔ اسلام دریائے کی فرات بقا کے بارے اور میں کفار مشہور ہے کی شرارتوں کہ اس نے کے نتیجے تقریباً میں سن 2 3000 ہجری میں سال قبل مسلمانوں اور خطے مشرکین کی مکہ کے زرعی درمیان اراضی کو کفر اور سیراب اسلام کیا، کی اور پہلی کہا جنگ لڑی جاتا گئی، ہے کہ اس جس کو کارنامے غزوہ کے بدر پیچھے کہتے ہیں۔ اس آشوری جنگ کے بادشاہ اندر چند گنے نمرود چنے کی مسلمان قیادت نے تھی، قریش کے جس نے 1000 غلاموں کی مدد سپاہیوں سے کو دھول اس چٹایا منصوبے اور کو انہیں حقیقت شکست بنایا۔ دے کر ان کے دجلہ، غرور اور جسے تکبر یونانی کو زبان مٹی میں میں ملا دیا۔ تیگریس اور اس جنگ میں فارسی میں قریش کے بڑے بڑے تغلات کہا سردار جاتا ہے، مسلمانوں کے اپنی ہاتھوں قتل تیز ہوئے، رفتار جن میں روانی کی ابو وجہ جہل، سے مشہور ہے۔ یہ عتبہ، دریائے شیبہ فرات کے اور بعد بنو امیہ کے اناطولیہ بڑے کا بڑے سردار دوسرا شامل سب تھے۔ سے ان طویل سرداروں دریا کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ روایت کے وسلم کے مطابق چچا حضرت دانیال حضرت علیہ امیر السلام حمزہ پر رضی نازل اللہ ہونے عنہ والی اور وحی امام کے علی لیے رضی اللہ یہ عنہ نے دریا قتل کیا وسیلہ تھا۔ بنا، دور اور اسی جاہلیت وجہ سے سے ہی اسے مکہ میں دنیا کے بنو امیہ مقدس اور ترین بنو ہاشم دریاؤں کے میں درمیان شمار کیا خاندانی جاتا دشمنی ہے۔ بڑی مشہور تھی، دریائے اور فرات اب پر اس جنگ قائم کے بعد اتا ترک نفرت کی بیراج آگ اور بڑھ ترکی اور گئی تھی۔ یورپ کا ان کے بڑے سب بڑے سے بڑا سرداروں کے مارے بیراج ہے، جانے کے بعد اب جو قریش اس کی دریا کی سرداری ابو اہمیت کو سفیان مزید کے ہاتھوں اجاگر میں آ کرتا گئی ہے۔ تھی۔ غزوہ بدر میں دریائے مارے جانے فرات اور والے دجلہ ایک نے سردار نہ صرف ابو تہذیبوں سفیان کو کی جنم بیوی دیا ہندہ بلکہ کے باپ، بھائی متعدد اور جنگوں، چچا تھے، عشقی لہٰذا ہندہ داستانوں اور ابو اور سفیان تاریخی نے لوگوں میں واقعات کی بھی انتقامی شاہد ہیں۔ جذبات کو بڑھانے ان کے کی کناروں کوشش پر کی ہونے اور والی قریش کو دریافتوں پھر نے نہ سے نبی صرف پاک صلی اللہ اناطولیہ علیہ وآلہ بلکہ وسلم کے پوری خلاف انسانی اٹھ کھڑے تاریخ ہونے کے کی لیے دعوت حیرت دی۔ انگیز لہٰذا انکشافات اگلے کیے۔ سال قریش یہ مکہ بدر مقدس کے دریا آج مقتولین بھی کا مشرق بدلہ لینے وسطیٰ کے کی لیے سیاسی نئی جوش اور و جذبے کے جغرافیائی ساتھ غزوہ اہمیت کا احد کی محور ہے، تیاری کرنے لگے۔ اور ان کی اسی دوران داستانیں وحشی تاریخ ابن کے حرب کو بلا صفحات میں لیا گیا ہمیشہ زندہ اور اس رہیں سے گی۔ پوچھا گیا کہ کیا ناظرین تم کرام، غلامی سے دریائے چھٹکارا فرات حاصل اپنے کرنا راستے میں چاہتے آنے ہو؟ والی اس نے تمام کہا کہ مجھے مشکلات کا کون غلامی کی ڈٹ کر زنجیروں سے سامنا آزاد کرتے ہوئے کروائے گا؟ اسے ہمیشہ کہا اپنی گیا راہ پر کہ تم بہتا رہا۔ اگر حضرت محمد صلی یہ اپنی اللہ علیہ مضبوطی، وآلہ وسلم کے تاریخی چچا اہمیت اور حضرت قدرتی حمزہ رضی اللہ خوبصورتی کے لیے عنہ کو مشہور قتل ہے۔ کر دو تو دوسری تم جانب آزاد دریائے ہو جاؤ دجلہ گے۔ اپنی بل کھاتی ہوئی وحشی نے رفتار کہا کے کہ مجھے سبب منظور ہے، منفرد ہے۔ میرا نشانہ یہی کبھی وجہ ہے کہ خطا نہیں روایتی جاتا۔ طور پر یہ کہہ فرات کا کر نام لشکر کے ساتھ چل لڑکوں کے کھڑا لیے ہوا اور اور دجلہ کا مسلمانوں نام سے جنگ کے لڑکیوں لیے کے لیے احد رکھا کے میدان جاتا ہے، پر پہنچ گیا۔ جو ان ابو دونوں سفیان دریاؤں نے کی اس موقع پر خصوصیات کی قریش کی عکاسی ان کرتا عورتوں ہے۔ کو بھی ساتھ لے لیا دریائے جن فرات کے کی رشتہ لمبائی دار بدر تقریباً میں قتل کیے گئے تھے، 2780 تاکہ یہ کلومیٹر میدان جنگ میں لڑائی کرنے والوں کے حوصلے 1730 بلند میل کرے۔ ہے۔
ان جسے عورتوں جنوب میں ابو مغربی سفیان ایشیا کی کا بیوی سب سے ہندہ طویل پیش و پیش دریا تھی۔ بناتی ہے۔ آخر وہ وقت آ یہ دو گیا شاخوں اور میدان کارا احد میں جنگ شروع مغربی ہوئی۔ فرات حضرت حمزہ اور رضی اللہ مراد عنہ شیر کی مشرقی طرح وار فرات کر سے مل رہے کر تھے، تشکیل ان کے پاتا ہے۔ ایک ہی وار سے کارا کی کفار ابتدا کا کام مشرقی تمام ہو ترکی جاتا۔ کے وحشی ازروم کے چٹان کے شمال میں پیچھے گھاٹ لگائے آرمینیائی بیٹھا سطح تھا۔ مرتفع سے حضرت حمزہ ہوتی رضی ہے، اللہ عنہ لوگوں جبکہ کو مراد کاٹ کر جھیل آگے بان بڑھ کے رہے تھے۔ شمال ان کے میں کوہ سامنے ٹہرنے ارارات اور کے ثابت قدم جنوب رکھنے مغرب کی سے ہمت کوئی نکلتا ہے۔ نہیں رکھتا یہ تھا۔ دونوں شاخیں جب مل حضرت کر حمزہ دریائے رضی اللہ فرات کو عنہ ایک ایک وسیع مشرق سے اور مقابلہ عظیم کر دریا رہے تھے بناتی ہیں، تو وحشی جو نے موقع کھائیوں پا اور کر گھاٹیوں سے اچانک گزرتا زوردار ہوا وار کیا جنوب اور اس کا مشرقی نیزہ شام سے حضرت حمزہ عراق میں رضی ابو اللہ عنہ کمال کے کے پیٹ مقام کے پر نچلے داخل حصے کو ہوتا ہے۔ کاٹتے ہوئے دریائے اندر فرات داخل ترکی ہو سے گیا۔ شروع ہو کر شام نیزہ اور ان عراق سے کے جسم میں گزرتا ہے پیوست ہو اور گیا خلیج تھا۔ فارس جب میں جا وحشی کو گرتا یہ ہے۔ یقین ہوا اس کے کہ وہ راستے میں فوت ہو گئے متعدد ہیں معاون تو وہ دریاؤں خیمے میں جیسے جا کر شام بیٹھ کے گیا۔ وحشی کو سجور، اس کے بلیغ بعد لڑائی اور میں کوئی جبور سے دلچسپی پانی نہیں شامل تھی، ہوتا ہے، وہ تو جو بس اس کی اپنی زرخیزی اور آزادی کی اہمیت میں خوشی اضافہ منا رہا کرتے تھا۔ ہیں۔ جنگ اس کی جاری رہی مجموعی اور لمبائی اب حضرت تقریباً حمزہ کی 2800 شہادت کے کلومیٹر بعد بتائی گئی مسلمانوں ہے، کے قدم جو دریا ڈگمگانے دجلہ لگے، سے بھی زیادہ ہے۔ مسلمان یہ شہید دریا ہو اپنے گئے اور کناروں پر اس موقع موجود پر ہندہ تہذیبوں کی عورتوں کو بنیاد بن ساتھ لے چکا ہے۔ کر مسلمانوں قدیم کی زمانے میں بکھری اسے ہوئی لاشوں نیل کے سونے پاس کے گئی۔ نام سے اس پکارا نے جاتا حضرت تھا، حمزہ رضی اللہ کیونکہ یہ عنہ کے ہزاروں پیٹ سالوں کو سے چیر علاقے دیا، کے لوگوں کی آنکھیں زندگی نکال کا کر اہم پھر ذریعہ ان رہا کے ہے۔ ہار اور اس کے بالیاں بنا کنارے کر پر بابل، زیورات کی جگہ آشور پہن لی۔ اور پھر سومیر اس نے حضرت جیسی حمزہ رضی اللہ عنہ تہذیبوں نے کے اپنی پیٹ کو سلطنتیں چاک کیا قائم کی۔ اور ان کلیجہ تہذیبوں نکال کے کر آثار اسے آج بھی چبایا۔ اس دریا جنگ کے کے تاریخی اختتام ہونے اور کے بعد ثقافتی جب نبی ورثے کی پاک صلی گواہی اللہ دیتے علیہ ہیں۔ وآلہ وسلم کو دریائے اس کی فرات کا خبر راستہ ہوئی ایک بڑے تو بنجر صحابہ سے علاقے سے پوچھا گزرتا کہ ہے، کیا اس نے لیکن میرے اس کے چچا اور کے دریائے کلیجے کو دجلہ کھا کے لیا تھا؟ درمیان کے علاقے لوگوں نے میں عرض کیا پانی کی کہ وافر نہیں، اس مقدار نے نے اگل ایک دیا تھا۔ زرخیز زون تشکیل آپ دیا صلی ہے، اللہ علیہ وآلہ جسے وسلم نے زرخیز روتے ہلال ہوئے یا فرمایا کہ فرٹیلائل اے میرے کرسنٹ کے اللہ، نام میرے سے پیارے جانا چچا جاتا ہے۔ حمزہ رضی اللہ اس عنہ کے زرخیز جسم علاقے کے نے کسی زراعت، حصے کو بھی تہذیب اور معیشت جہنم کو میں جنم داخل نہ دیا ہونے دینا۔ اور آپ صلی انسانیت اللہ کی علیہ ترقی وآلہ میں اہم وسلم حضرت کردار حمزہ ادا رضی کیا۔ اللہ عنہ کے تاہم جسم وقت کے مبارک کے ساتھ پاس ساتھ حاضر ہوئے دریائے اور اس فرات کا قدر روئے حجم کہ کم صحابہ کی ہوتا جا آنکھیں رہا بھی ہے۔ تر ہو گئی۔ ترکی اور آپ شام صلی میں اللہ علیہ اس کے وآلہ اوپر وسلم اس ڈیموں کی سانحہ پر تعمیر شدید اور دیگر غمزدہ ہوئے۔ عوامل کے جب آپ باعث مدینہ اس تشریف دریا لائے کی اور قبیلے پانی کی کی سطح عورتوں میں کو کمی اپنے واقع عزیز ہو و رہی قارب ہے۔ کی شہادت یہ پر دریا روتے نہ ہوئے صرف ایک سنا قدرتی تو وسیلہ فرمایا ہے کہ بلکہ افسوس مختلف حمزہ قوموں، رضی اللہ مذاہب عنہ کے اور لیے رونے ثقافتوں کے والا کوئی بھی درمیان نہیں ایک ہے۔ علامتی حیثیت پیارے بھی دوستو، رکھتا جب ہے۔ کفار مکہ یہ واپس مسلم، لوٹے عیسائی، تو وعدے کرد، کے مطابق ترکمان اور وحشی کو یہودی آزاد کر آبادیوں دیا۔ کے لیے وقت ایک گزرتا اہم رہا اور مقام حضور رہا ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ دریائے وآلہ فرات وسلم اور کی دجلہ دعوت کی یہ منفرد عرب میں بڑی خصوصیات تیزی اور سے ان کے پھیلتی گرد گئی اور موجود دن بدن تاریخی لوگ ورثہ اسلام میں اس داخل بات کی ہوتے رہے، گواہی دیتے ہیں لہذا کہ یہ وحشی دریا کو نہ صرف خوف قدرتی ستانے لگا وسائل کی اور اسے علامت ہے اپنی جان کا بلکہ خطرہ انسانی لاحق ہو گیا تہذیب کے تھا۔ ارتقاء جب کی ایک زندہ مسلمانوں نے مثال مکہ بھی فتح ہے۔ کیا اور نبی ناظرین پاک صلی کرام، اللہ دریائے علیہ فرات وآلہ کے وسلم کنارے ایک لشکر عظیم جرار لے تہذیب کر آباد تھی مکہ جسے میں داخل بابل ہوئے کی تو تہذیب وحشی کہا وہاں سے جاتا تھا۔ طائف بھاگ گیا۔ یہ اس تہذیب کا ہر دنیا کے دن ڈر قدیم اور ترین خوف میں اور گزرتا تھا۔ طاقتور ترین اس کی تہذیبوں میں نگاہوں شمار کے ہوتی سامنے تھی۔ بار بار حضرت بابل حمزہ کے رضی اللہ ایک عنہ عظیم کے قتل کا بادشاہ منظر بخت آتا نصر تھا، لہٰذا ایک شخص نے نبوکد نصر وحشی نے سے کہا کہ اے یروشلم پر وحشی، حملہ اللہ کیا اور تعالیٰ اس کی شہر کو قسم مکمل محمد صلی طور اللہ پر علیہ تباہ وآلہ کر وسلم دیا۔ ایسے اس شخص کے کو ظلم و قتل نہیں ستم کریں کی گے جو داستانوں میں کلمہ طیبہ یہودیوں کا پڑھ کر قتل دائرہ عام اسلام اور میں ان کے داخل ہو ماہر جاتا ہے۔ کاریگروں کو اس کی یہ غلام بات بنا سن کر کر وہ مدینہ دریائے کی فرات طرف کے روانہ ہو کنارے گیا۔ وہاں آباد پہنچا کرنا تو معلوم شامل ہے۔ ہوا کہ آپ یہودی صلی اپنی اللہ عبرانی علیہ وآلہ زبان میں وسلم دریائے مسجد میں فرات تشریف کو فرما ہے۔ پرات کہتے ہیں، وحشی لوگوں جبکہ سے عربی میں چھپتے اسے ہوئے اور الفرات آنکھیں کہا بچا جاتا کر ہے۔ یہ احتیاط سے دریا مسجد میں ترکی سے داخل بہتا ہوئے ہوا اور شام آپ کے صلی اللہ علاقے میں علیہ داخل وآلہ ہوتا وسلم ہے، کے سامنے جہاں کھڑے ایک ہو کر
تاریخی بلند شہر آواز میں عرفہ کہا واقع کہ ہے۔ میں شہادت دیتا عرفہ ہوں وہی کہ شہر ہے اللہ جہاں تعالیٰ حضرت ایک ہے ابراہیم علیہ اور السلام محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ نمرود نے ایک وسلم بڑی ان کے غلیل کے رسول ہیں۔ ذریعے جب نبی آگ پاک میں صلی اللہ پھینکنے کا علیہ وآلہ حکم دیا وسلم نے تھا۔ اس کی زبان سے اللہ کے کلمہ حکم سے شہادت وہ کو آگ پڑھتے ٹھنڈی ہوئے ہو گئی سنا تو اور اپنی حضرت نگاہیں ابراہیم اٹھا علیہ کر السلام کے اس لیے کی طرف سلامتی دیکھا کا باعث اور پھر بنی۔ دوسری طرف آج بھی نگاہیں اس پھیر واقعے لی کی یادگار اور کے طور فرمایا پر کہ وہاں کیا 2 تم وحشی ستون ہو؟ موجود اس ہیں نے کہا کہ جن جی کے ہاں بارے میں میں کہا بھی جاتا ہے وحشی کہ ہوں۔ انہیں آپ صلی ستونوں سے اللہ حضرت علیہ ابراہیم وآلہ علیہ وسلم السلام نے کو اپنے باندھا گیا عزیز تھا۔ چچا کے اس قاتل جگہ کو پر ایک مارنے کا خوبصورت حکم تالاب نہیں بھی دیا۔ موجود ہے آپ صلی اللہ جہاں علیہ وآلہ مختلف وسلم اقسام کی رحمت مچھلیاں للعالمین تیرتی تھے۔ نظر آتی ہیں۔
آپ صلی یہ اللہ تالاب علیہ وآلہ اس وسلم نے معجزے فرمایا کی یاد کہ دلاتا وحشی ہے جو کو اللہ کچھ نہ تعالیٰ کہو، نے ایک اپنے شخص کا نبی کے لیے اسلام ظاہر قبول کرنا کیا۔ مجھے اس چیز سے دریائے بہت زیادہ فرات اور پسند دریائے ہے کہ دجلہ میں کے درمیان کا 1000 خطہ کافروں کو قتل قدیم کر دوں۔ انسانی آپ صلی اللہ علیہ تہذیبوں وآلہ کا وسلم نے مرکز رہا وحشی ہے، سے کہا کہ جسے بیٹھو اور مجھے بتاؤ میسوپوٹیمیا کہ کہا تم نے جاتا ہے۔ امیر حمزہ رضی یہ اللہ تہذیب عنہ کو 3000 کیسے قتل سال کیا قبل تھا۔ مسیح سے بھی وحشی وہاں پرانی بیٹھ ہے گیا اور اور اپنی پورا واقعہ زرخیزی، بیان کیا۔ تمدن جب وحشی اور کی بات علمی ختم ترقی ہوئی کی تو وجہ سے آپ صلی اللہ مشہور ہے۔ علیہ وآلہ اسی وسلم نے خطے غصے سے سے حضرت چہرہ ابراہیم علیہ مبارک کو السلام نے دوسری اپنا طرف سفر پھیر شروع لیا کیا تھا۔ اور کہا کہ انہوں اے نے وحشی، مکہ تم مکرمہ پر کی وادی افسوس میں ہے، خانہ میری کعبہ کی نظروں سے دور بنیادوں ہو کو جاؤ، دوبارہ اور تعمیر آج کے کیا بعد میں اور اپنی تمہیں نہ بیوی دیکھوں۔ سیدہ اس ہاجرہ دن سے لے اور کر بیٹے وحشی حضرت آپ کی اسماعیل علیہ نگاہوں سے السلام دور کو رہنے اس لگے۔ جب مقدس آپ صلی اللہ سرزمین میں علیہ چھوڑا۔ وآلہ وسلم صحابہ بعد کے ازاں سامنے وہ خود بیٹھتے تو یروشلم وحشی تشریف آپ لے کے گئے پیچھے جہاں جا الخلیل بیٹھتے کے تاکہ مقام نبی پر پاک صلی اللہ آج بھی علیہ ان وآلہ کا وسلم کی مزار نظر مبارک موجود نہ ہے۔ پڑے، یہاں یہ تک کہ خطہ آپ صرف صلی اللہ مذہبی علیہ وآلہ اہمیت نہیں وسلم رکھتا اس دنیا سے بلکہ پردہ فرما تاریخی گئے۔ اور جنگی اعتبار حضرت سے بھی وحشی بے حد خود اہم فرمایا ہے۔ کرتے تھے کہ دریائے باوجود فرات کہ اور میں یہ دریائے جانتا دجلہ تھا کے کہ درمیان اسلام واقع پہلے علاقے تمام میں گناہوں کو مٹا قادسیہ دیتا کی ہے، مشہور جنگ پھر بھی لڑی وہ گئی۔ گناونا جرم اس جس کا جنگ میں میں نے سیدنا عمر انتخاب کیا فاروق تھا، رضی اللہ اس کا عنہ کے خیال دور مجھے بے چین خلافت میں کیے رکھتا تھا۔ میں مسلمانوں نے شدت اس سے وقت کی کسی سپر ایسے پاور موقع کی تلاش میں فارس رہنے یعنی لگا ایران کہ کو کسی ذلت طرح آمیز اس جرم شکست دی کا تھی۔ کفارہ کر یہ سکوں۔ دریا انسانی تاریخ حضور کا پاک صلی خاموش اللہ گواہ علیہ رہا وآلہ ہے وسلم جو کے وصال تہذیبوں کے کے بعد عروج و حضرت زوال، ابوبکر صدیق بادشاہوں رضی کے اللہ عنہ اقتدار امیر اور المومنین بن گئے۔ لاتعداد ان تاریخی دنوں عرب واقعات کا کا ایک منظر قبیلہ پیش مرتد کرتا ہو رہا گیا ہے۔ اور مسلمہ آج بھی کذاب دریائے نامی فرات ایک اور اس شخص کے نے گرد و نبی نواح ہونے میں کا ہونے جھوٹا والے دعویٰ کیا۔ واقعات مسلمانوں ہمیں کے یاد خلاف دلاتے اس ہیں نے کہ لشکر قدرت کے تیار عظیم کیا مظاہر اور کے جنگ کی ساتھ نوبت آ گئی۔ ہمیں اپنی حضرت تاریخ واشی و نے سوچا ثقافت کہ کو بھی یہی وہ سمجھنے کی موقع ہے ضرورت ہے۔ کہ مسلمانوں کی ناظرین مدد کر کرام، کے گزشتہ پچھلے ایک سارے صدی سے گناہ دھو دریائے ڈالے۔ فرات کے گرد اس و نے نواح اپنا میں وہی نیزہ کشمکش ہاتھ میں اور لیا طاقت جس سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی اسلام کے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے چل پڑے۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ یا تو آج وہ مسلمہ کو قتل کرے گا یا خود شہید ہو جائے گا۔ جنگ کا آغاز ہوا، خوب نیزوں کی جھڑپیں شروع ہوئی۔ حضرت وحشی مسلمہ کے انتظار میں تھے۔ مسلمان سب مسلمانوں کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ جب مسلمان مسلمہ بن کذاب کی فوج پر بھاری پڑنے لگے تو مسلمہ نے بھاگنے کی تیاری کر لی۔ فرار ہوتے ہوئے اس کو صحابہ میں سے کسی نے دیکھ لیا اور وحشی کو پکارا اور کہا کہ وہ رہا اللہ کا دشمن، جانے نہ پائے۔ جب وحشی کی نظر اس کذاب پر پڑی تو نیزے کا ایک ایسا شدید وار کیا کہ وہ اس کے بدن میں پیوست ہو گیا۔ حضرت وحشی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر پڑے۔ تب ان کا دل کچھ مطمئن ہوا کہ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی تلافی کر دی ہے۔ سچے دل سے مانگے تو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معافی مل جاتی ہے، یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔